انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ بھی تشریف لائیں، باقی سب لوگ بھی آئیں، مل کے جد و جہد کرتے ہیں. تو جس پہ میں نے بہت ادب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جو نہ مسلم لیگ نون کے جو آفس ہولڈرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کہ دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے، اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے، ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے. اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹی ہوں تو بڑی ادب سے عرض کیا کہ میاں صاحب کی جو اسٹرگل ہے، میاں صاحب کی جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس ظالمانہ اور انتقامانہ دور کے اندر جتنی سخت جیل اور سب سے لمبی جیل، آپ ذرا کائنڈلی چپ کر کے بات سنیں گے پلیز. تو سب سے سخت جیل اور سب سے لمبی جیل میاں صاحب نے کاٹی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ پاکستان واپس آئے، جیل کاٹی، بہادری سے کاٹی. جیل میں ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، بہادری سے انہوں نے برداشت کیا. لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاؤں تب پھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آ گئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو کچھ ہو نہ جائے، تو آنن فانن اس حکومت نے ان کو باہر بھیجا. لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے، ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئے. مسلم لیگ نون کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہے، اور میں بطور بیٹی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے.